बहाना बनाए हुए हैं। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि तोशा खाना में जो शरीफ और जरदारी और इन फैमिलीज़ ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर डिस्कशन ना हो। लिहाजा ये तमाम इस वक्त फोकस किए हुए हैं कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर कौम को तवज्जो रखवाएं और इन तमाम मौज़ूआत जो हैं वो डिस्कशन से बाहर रहें। लेकिन इन मौज़ूआत के वजह से, इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान बहैसियत रियासत कमज़ोर हो रहा है, हमारे अंदर की डिवीजन्स में बहुत इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारी मईशत सियासत भी। सबसे पहले इंसानी हकूक़ आइन में मुअत्तल हुए, लोगों को उठा के मिसिंग पर्सन बनाया गया, फिर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। उसके बाद हमारे सियासी हकूक़ मुअत्तल हुए और अब हम लग रहा है कि अब अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हुकूमत के तमाम इदारे इलेक्शन ना कराने के बहाने तराश रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि पूरा आइन ही पाकिस्तान में मुअत्तल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनको बिल्कुल रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात दिल होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद होता है, दिल होता है तो अमल दरामद नहीं होता। और एक मैजिस्ट्रेट का हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर और जहाज़ ऐसे दिए जाते हैं जैसे वो टैक्सी हैं और डीआईजी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं और डीआईजी इस्लामाबाद माशाल्लाह आपने देखा ही है कि कितने कॉम्पिटेंट थे कि अब खुद ही गैस का शेल चला के और खुद ही गिर गए, उसमें बेहोश हो गए। ये इस हुकूमत के रवैये हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अहम मुकदमात थे जो तहरीके इंसाफ ने दायर किए। पहली बात यह है कि जो रिलीफ ऑपरेशन को रोक के कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक साहब ने दिया था, लाहौर के शहरियों को दिया था, ये तहरीके इंसाफ के लिए नहीं था, ये लाहौर के शहरियों के लिए था, पाकिस्तान के लिए रिलीफ था, उसको उन्होंने उसमें तोसीह कर दी है और हदायत ये की है इंतज़ामिया को भी और हमें भी कि हम आपस में बैठें और मामलात के ऊपर गुफ्तगू करके आगे चलें। हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंतज़ामिया के साथ बातचीत करने के लिए और हमें जो लाहौर का जलसा है उसके ऊपर, रैलीज़ के ऊपर और जो मामलात हैं, हम मामला बिगाड़ना चाहते ही नहीं है। जिस तरह इमरान खान ने कहा, हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक अमन रहे और हम इलेक्शन की तरफ जा सकें। लिहाजा अमन अमान ख़राब करना वो आखिरी चीज़ होगी जो तहरीक इंसाफ चाहेगी। हम चाहेंगे अमन अमान हो और लोग आएँ और उनको वोट डालने का हक़ मिले। लिहाजा हमने ये जो इंतज़ामिया है इसके साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है और जो भी रिजनेबल बात होगी। हमारा इमरान खान के जो मामला है, आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दोबारा बताना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा इमरान खान जब इस्लामाबाद गए 4 अदालतों में पेश हुए एक दिन में, 5वीं अदालत में भी पेश होने में क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे भी हो जाते हैं। लेकिन ये था इतला इमरान पेट में इतला होना है। हमने उस अदालत से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके आप हाजिरी ले लें, आप हमें वीडियो लिंक से हाजिरी करने दें। ये जो वहाँ पे के लिए वारंट है, वहाँ पे कोई गिरफ्तारी या कोई, तो हमें जाने में क्या, सिर्फ ये है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की। और अगर इमरान खान को असल मकसद इस हुकूमत का ये है जो हम देख रहे हैं कि जानबूझ के एक्सपोज करते हैं कि इनके ऊपर कातलाना हमला जो नाकाम हुआ है उसको कामयाबी में कैसे बदलना, क्योंकि ये इंतहाई अहमक लोग हुकूमत है जिसका ख्याल ना पाकिस्तान लोगों का है, ना रियासती मुफादात की कोई परवाह है, ये सिर्फ कुर्सी से चिमटा रहना चाहते हैं। हमारा दूसरा जो मुकदमा था आज जो डिवीजन बेंच में, वो ये था कि एक तरफ तो इमरान खान के एक मैजिस्ट्रेट का वारंट जो है उसके लिए पूरी रियासत
اور ریاستی وسائل جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے برخلاف جو نواز شریف صاحب یہاں سے فرار ہوئے, عدالت کو فراڈ کر کے فرار ہوئے, 50 روپے کا بانڈ دے کے شہباز شریف نے ان کو فرار کروا دیا اور خود وزیر اعظم بن گئے. نواز شریف کی فرار میں شہباز شریف پوری طرح آپ نے یعنی اس عدالت نے $25 ملین کا جو وہاں پہ شورٹی بانڈ تھا اس کو 50 روپے پارٹی بنائے, مجھے اس میں پارٹی بنائے تاکہ میں وہ حقائق سامنے لا سکوں کہ نواز شریف فرار کیسے ہوئے تھے, کس کس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی. اور آج میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اب مریم نواز جن کے اوپر سب سے زیادہ جلسوں میں تقریریں کرتی ہیں, انہوں نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں بھی مدد کی تھی. نواز شریف باہر جب گیا تھا, میں وہ واحد اس وقت منسٹر تھا جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. اور میں نے عمران خان صاحب کو اور کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی کہ اگر نواز شریف اس طرح سے باہر چلا گیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے وہ بن جائے گا, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پھر لوگوں کو استعمال کرے گی جیسے الطاف حسین کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آپ اس کو یہ نہ کریں اور اس کو باہر نہ جانے دیں. لیکن اس وقت میری بات ظاہر ہے کیبنٹ میں نہیں سنی گئی اور اس کی وجوہات تھی. فونے شونے جو ہے اس وقت ظاہر ہے سب کو آئی تھی, مجھے بھی آئی تھی, میں نے ذرا اس کی اتنی پرواہ نہیں کی. لیکن بہرحال نواز شریف باہر چلے گئے. اب عدالت کہتی ہے ہم اس میں لازمی پارٹی نہیں ہیں. بھائی 22 کروڑ لوگ اس میں لازمی پارٹی ہیں, نیسیسری پارٹی جس کو کہتے ہیں. ہر وہ شخص جس کا پاکستان کی ریاست سے تعلق ہے وہ نواز شریف کے کیس سے وابستہ ہے. میں نے جج صاحب کو کہا ہے کہ اگر عدالتیں منی لانڈرنگ کے اوپر اتنا لینیٹ ویو رکھیں کہ اربوں روپیہ پاکستان میں کرپشن کا لیں اور پھر باہر ٹرانسفر کر دیں اور عدالتوں کو کوئی پرواہ نہ ہو, یہ پاکستان کے کبھی لوگ جو ہیں یہ خوشحال نہیں ہوں گے. یہ تیل کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی, یہ بجلی کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی, یہ اسکول ہم کبھی نہیں بنا سکیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ سارے فراڈیے کیا کرتے ہیں, جن کو اس وقت جنہوں نے اپنا نام, سارے فراڈیوں نے مل کر اپنا نام PDM رکھ لیا ہے. یہ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں, پیسے باہر وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے ان سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید لیے جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں حسن اور حسین نواز جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہیں. ان کی شکلوں سے یا جب وہ بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بل گیٹس ہیں. وہ دونوں جو ہیں, یہ جو دونوں بھائی ہیں, ان سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کدو رکھ دیں تو وہ آپ کو زیادہ لگے گا کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے اس سے. کبھی کو عقل کی حسین نواز کے آپ نے انٹرویو سنے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے؟ حسن نواز کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے؟ اور مریم نواز جو ہر جلسے میں کھڑی ہو کے تقریریں کر رہی ہے, یعنی اس عورت کو جس نے زندگی میں شاید کبھی 8ویں کا امتحان بھی خود پاس نہیں کیا, کسی کو بٹھا کے پاس کروایا, وہ عورت جو ہے اس وقت بلینر ہے. کیسے بلینر ہے؟ جب وہ باہر جاتی ہے اس کے آپ ذرا دیکھیں جس طرح سے وہ جلسوں میں جاتی ہیں, جس طرح سے وہ گاڑیاں ان کی. نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا. یہ تو مذاق ہے اس ملک میں کہ آپ پیسے یہاں سے لیں, کمائیں اور باہر چلے جائیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور صرف بادشاہی کے لیے پاکستان تشریف لے کے آئیں. دیکھیے یہ اگر عدالتیں اتنا لینیٹ, پھر وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیب کو اپیل کرنی چاہیے تھی یا فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کرنی چاہیے. اور بھائی نیب کہاں سے اپیل کرے گا؟ نیب کا تو وہ جو بیچارہ چیئرمین تھا اس نے صرف نوٹس ایشو کرنے سے انکار کیا تھا خان صاحب کو اور ہمیں, اور اس کو آپ نے گھر بھیج دیا. DG FIA طاہر کو آپ نے کہا جعلی کیس ان پہ بنائیں, وہ چھوڑ کے چلا گیا. انہوں نے آپ اپنے منشی لگا دیے ہیں وہاں پہ. FIA کا DG آپ دیکھیے گریڈ 22 کا افسر ہے, اور مریم نواز نے ٹویٹ کے اوپر کہا ذیشان یہ فواد کے نہیں کرو, صبح اٹھتے میرے خلاف نوٹس آ گیا. آپ اندازہ لگائیں یہ ملک کو یہ لوگ کدھر لے گئے. یہ ایک سسیلین مافیا ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت قابض ہے, اور اس سے جان چھڑانا بڑا اہم ہوگا, ادروائز پاکستان کا مستقبل ہی خطرے میں ہے ان لوگوں کے ساتھ.
ہائی کورٹ اسلام آباد کا اگر فیصلہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور عمران خان کی ہماری گرفتاری کا فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو کیا عمران خان صاحب گرفتاری دے دیں گے اگر آپ بھی جو ہے آپ کے باہر مشاورت کیا نہیں پاتی آج بھی آپ نہیں ابھی تو آپ ایسے تکوں پہ مار رہے ہیں نا، ابھی ہونے تو یہ بتائیے گا کہ جو آئی جی کے ساتھ ملنا ہے یا ایڈیشنل سیکرٹری کے ساتھ ملنا ہے وہ کیا پوائنٹس ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہے وارنٹ کی اور 144 ہے سیکشن اور سیکیورٹی پلان ہے اور دیگر کون سی آپشنز ہیں اس میں جو اس وقت فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس، حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی، رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا، جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا، جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی۔ جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا۔ اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے، تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔